bound you, that you are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. You cannot deviate from this, and therefore I conclude my submissions. I will request you, please go for the voting on the resolution. Thank you very much. نمبر 1 یہ ہے، میں ایک بار پھر وضاحت کروں، جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے ٹرو اسپرٹ پہ اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور جو اس کی یہ ریکوائرمنٹ باقی شامت صاحب آپ رسپونڈ کریں. جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف نے قائد حزب اختلاف نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے. میں آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی جماعت کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس میں آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے. تسلیم کرتا ہوں. بارہا کہہ چکا ہوں، دوہرا دیتا ہوں ریکارڈ کے لیے کہ اس تحریک کو پیش کرنا اپوزیشن کا حق ہے اور اس کا دفاع کرنا میرا فرض ہے. ہم آئینی، سیاسی اور جمہوری انداز میں اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جناب والا، میں آج ایک اور چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں اور قوم کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آئین شکنی مطمع نظر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. آئین کا احترام ہم سب پر لازم ہے. اور جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بوجھل دل کے ساتھ مایوس ہیں لیکن سر خم تسلیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. جناب والا، پاکستان کی تاریخ آئین شکنی سے بھری ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں. جناب اسپیکر، میں تاریخ میں جانے کا اتنا وقت تو نہیں ہے، لیکن جو حالیہ ایک میجر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. اور قوم اس بات سے گواہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 میں آئین شکنی ہوئی اور قوم اس بات کی گواہ ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ کے سامنے وہ کیس گیا، پی سی او ججز، یہ وہ جو تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ صرف جسٹیفیکیشنز تلاش کی گئیں بلکہ جو پریئر مانگی ہی نہیں گئی تھی، آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دی گئی. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور قوم اس بات کی گواہ ہے. جناب والا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کے فیصلے سے پہلے، ابھی مسئلہ سب جڈس تھا، زیر غور تھا، عدالت عظمیٰ کے سامنے تھا، ان دونوں شخصیات نے بیانات دیے کہ کوئی نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ان کا بیان ہے، ریکارڈ پر ہے. بہرنو ڈاکٹر آف نیسیسٹی کو دفن ہونا چاہیے تھا، اور میں خوش ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے. پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے کہ آج ہم سب ڈاکٹر آف نیسیسٹی کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہیں. جناب اسپیکر، میں آج کہنا چاہوں گا، عمران خان صاحب نے کل کہا، اور ان کی اجازت سے میں آج بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر کے ان کا موقف پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تحریک انصاف کا ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. تاریخ کے لیے تاریخ کے اوراق آج رقم ہو رہے ہیں
اور تاریخ کے لیے میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مایوس ہوں لیکن اعلیٰ عدلیہ کا احترام کروں گا. میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ بروز ہفتہ 10:30 بجے اجلاس بلایا جائے گا، اور قائد حزب اختلاف نے ابھی پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ نقطہ اٹھایا اور کہا کہ آپ پابند ہیں، جس کی آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ پابند ہیں کہ آپ نے آج یہ عدلیہ کے فیصلے کے مطابق اجلاس کی کارروائی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. جناب والا، اس فیصلے کے مطابق ہی کارروائی بڑھائی جا رہی ہے. ہفتہ ہے، 10:30 بجے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ عدلیہ نے فرمایا کہ یہ اجلاس جاری رہے گا اور پروگ نہیں ہوگا تاوقت کے وہ سارا جو پروسیس ہے آرٹیکل 95 رول 37 کا اپنے حتمی انجام کو نہیں پہنچ جاتا. جناب والا، ہم اس کی پاسداری کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، لیکن میں اس ایوان کے خدمت میں وہ پس منظر پیش کرنا چاہوں گا جس نے آج اس اجلاس کو اس شکل میں دوبارہ کرنے کی آپ کو حکم صادر فرمایا اور ہمیں تابع کیا. جناب والا، آج عدلیہ کے فیصلے کے مطابق گھڑی واپس کی گئی اور آج ان کی نظر میں، اس فیصلے کی نظر میں آج 3 اپریل ہے. آج 3 اپریل ہے اور 3 اپریل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، دہرانا نہیں چاہتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اس کا عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لیا. جناب والا، میں جانتا ہوں کہ بروز اتوار دفاتر کھولے گئے، اجلاس منعقد ہوا اور کارروائی کا آغاز ہوا، اور پھر اس نے اس آرڈر کی شکل میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیا. اس میں انہوں نے متفقہ طور پر رولنگ کو مسترد کیا، اور ہماری نظر میں جو وزیر اعظم نے قوم کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا تھا ڈیسولوشن کے ذریعے، جس کا مطالبہ ہماری اپوزیشن تقریباً 4.25 سال سے کر رہی ہے، 4.25 سال سے کر رہی ہے، اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا قوم کو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے قوم کو محفوظ کرنے کے لیے آئیے عوام کے سامنے چلتے ہیں، آئیے عوام کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں اور پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا مستقبل کن ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. جناب والا، اس کا جو بھی فیصلہ آیا وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ عدلیہ کے فیصلے کو ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن جناب والا، عدلیہ میں گئے کیوں؟ ہمارے دوست کیوں گئے؟ جوائنٹ اپوزیشن کیوں گئی؟ اور سو موٹو نوٹس کیوں لیا گیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ضروری ہے، تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بالکل احاطہ کیا جائے. جناب والا، یہاں جب ڈپٹی اسپیکر چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے جو رولنگ دی، جن پر دوستوں کا اعتراض تھا اور عدلیہ کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے کہا، یہ انکار نہیں کیا، اس آئینی پروسیس سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے، ایک نئی صورتحال میرے سامنے آئی ہے، اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے،
तो इसका प्रोब होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और जनाब वाला, ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में, और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज उसकी बाज गश्त है। जनाब वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है, और दो ऑर्डर करती है। There are two decisions, and I like to put those decisions in front of the House. One, that they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan, and a demarche must be issued. दफ्तर खारजा को हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिमार्च करो, इस्लामाबाद में भी करो, वॉशिंगटन में भी करो। और जनाब वाला, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्च करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में भी करता है। दूसरा फैसला सादर करता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कि पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, फिल फौर उसको तलब किया जाए, उसको कन्वीन किया जाए, और ये सारा मामला मुंतखब नुमाइंदों को, ये सॉवरेन हाउस है, ये अवाम जो है, ये पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, तो उनके उस फोरम के सामने रखा जाए कि वो बात की बारीकी तक जाएं और प्रोब करें और हकायक जानने की कोशिश करें। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था। जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें इसके बाद, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप कर ले मैं सब, ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर ले। तो दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लीजिए। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक, 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करना अपोजिशन का हक है और दिफा करना मेरा हक है। आइन का एहतराम हम सब पर लाजिम है।